اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، راستہ منعم علیہم کا اللہ تعالیٰ سے مانگا جاتا ہے، جن پر اللہ تعالیٰ کا انعام نازل ہو۔ اب آگے فرماتے ہیں غیر المغضوب علیہم، دیکھو نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین یہ ہمارے اپنے ہیں، لیکن جن پر غضب نازل ہوا یہ غیر ہیں۔ دیکھو غیروں سے مت ملنا، منافقین والا کام مت کرنا۔ منافقین دونوں طرف چلتے تھے، یہ جو بظاہر چالاک ہوتے ہیں نا، سمجھتے ہم ادھر بھی چلتے ہیں ادھر بھی چلتے ہیں، دین و دنیا دونوں کو لے کے چلتے ہیں۔ پہلے تو داڑھی نہیں رکھتے، پھر داڑھی رکھتے ہیں تو بال غیروں جیسے رکھتے ہیں، ٹوپی اتارے تو پتہ چلتا ہے بال غیروں کی طرح۔ تو یہ لوگ کبھی کامل اللہ والے نہیں بن سکتے بیچارے، کیونکہ ان کے اندر دنیا کا خوف ہوتا ہے۔ یہی حالت منافقین کی تھی۔ یہ تو ایمان والے ہیں لیکن ایمانی کمزوری ہے کہ ان کو پورا سنت کے اتباع میں شرم آتی ہے کہ ہم پورے اللہ والے کیسے بنے، تھوڑا دنیا اور غیروں کا طریقہ بھی لے کے چلنا چاہیے۔ حالانکہ جہاں اپنوں میں غیروں کا طریقہ شامل ہو جاتا ہے، اور کوئی بھی آدمی کہتا ہے اچھا تم اس سے ملتے ہو جن سے ہماری لڑائی ہے، تو اس کا مطلب ہے تم ہمارے دوست نہیں ان کے دوست۔ تو غیروں کا طریقہ ایسا ہی ہے، غیروں کے طریقوں سے بچنا چاہیے کہ ہمارے گال اور بال سب غیروں سے مختلف آقا کے طریقے پر ہوں۔ پوچھیں اہل علم سے کہ نبی علیہ السلام کیسے بال رکھتے تھے، کیسے گال رکھتے تھے، یہ کوئی نہیں پوچھتا۔ بس نکاح اور طلاق اور وراثت کے لیے مولوی یاد آتا ہے، باقی یہ بھی پوچھنا چاہیے کہ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں تو ہمیں کیسا مسلمان ہونا چاہیے۔ 25 سال سے یہ کام میں کر رہا ہوں، یہ دعوت و تبلیغ اور اصلاح و ارشاد کا۔ ایک دو آدمی میرے پاس ایسے آئے جو کہتے ہیں مجھے اللہ والا بننا ہے، 2 آدمی، اس میں سے بھی ایک صاحب فوراً اللہ والے بن گئے تو فوراً بھاگ گئے، ایک کوئی رہ گئے۔ باقی کوئی تعویذ کے لیے آتا ہے، کوئی فتویٰ پوچھنے آتا ہے، فتویٰ پوچھنے آتا ہے تو ہم اس کو یاسین بھیجتے ہیں مفتی وقار صاحب کے پاس، ان کے پاس ہی وہ آدمی آئے تک مجھے اللہ والا بننا، انہوں نے ہمارے پاس بھیجا تھا۔ یہ ادھر ادھر بھیجتے رہتے ہیں، جن کا جو کاروبار ہوتا ہے وہاں بیچتے ہیں۔ بھائی یہ غلط مارکیٹ میں آ گئے، ایک صاحب آگے پورا بنا کے دے رہے ہیں، یہ افراد ہیں، اس کا کتنا حصہ بنے گا وراثت کا۔ میں نے ہاتھ میں بھی نہیں لیا پرچہ، میں نے کہا اس کے لیے آپ مدرسے جائیں، یاسین القرآن، وہاں یہ سب کام ہوتا ہے۔ یہ چلتے پھرتے مولوی یہ سب کام نہیں کر سکتے، جس کا ہر ایک چیز۔ اب دیکھیے ڈاکٹر شعیب ہیں ادھر 2 منٹ پہ، یہاں کے لوگ اکثر جانتے ہوں گے کیونکہ کسی نہ کوئی مرض میں جاتا رہتا ہے، ہم بھی کئی دفعہ ان سے واسطہ پڑا ہے، بہت ماہر ہیں، نیک بھی ہیں، نمازی بھی ہیں۔ ان کا ہڈی جوڑ کا کام ہے۔ آپ بخار میں ان کے پاس چلے جائیں، ہمارے پاس اتنا بخار ہے ڈاکٹر صاحب دوا دے دیجیے، کہے گا آپ نے فیس بھی ضائع کی، بلا وجہ لائن میں لگے، ہم تو بخار وغیرہ کی دوا نہیں دیتے۔ حالانکہ بخار وغیرہ تو میں بھی دے سکتا ہوں، پیناڈول اور اس کے علاوہ 2-4، تو پھر کیوں نہیں دیتا؟ کیونکہ اسپیشلسٹ وہ ہڈی جوڑ کا ہے، تو جس کا اسپیشلسٹ ہوتا ہے اس کے پاس اس کے لیے جانا چاہیے، بجائے اس کے ENT والوں کے پاس جا کے آپ وہی بخار چیک کرائیں یا ہڈی ٹوٹ جائے ENT والے کے پاس چلے، ہاتھ کی ہڈی ٹوٹی ہے ENT، تم بھی تو ڈاکٹر ہو، ڈاکٹر ہے لیکن ڈاکٹر میں اسپیشلائزیشن الگ چیز ہے۔ تو اسی لیے جیسا فتویٰ پوچھنا ہے تو باقاعدہ مفتی کے پاس جائے آدمی، اور اللہ کا راستہ پوچھنا ہے تو اللہ والے نہ ملے تو ان کے غلام مل جائیں تو ان سے اللہ کا راستہ پوچھے۔ ہمارے یہاں کیا بس جو بھی مل جائے داڑھی والا۔ ایک نے دوسرے سے پوچھا، بقرعید آ رہی ہے نا، مولانا مدر صاحب سناتے ہیں ہمارے حضرت کے صاحبزادے، کہ ایک نے دوسرے سے پوچھا بھائی جانور اتنے مہنگے ہو گئے، تو ہر سال مہنگا ہو رہا ہے، کوئی نئی بات تو ہے نہیں، کیا کریں؟ اس نے کہا کیا کریں، مجھے بھی پچھلے سب دفعہ بھی بہت مہنگے تھے، میں نے 40 مرغیاں لے کے قربان کر دی تھی، تم بھی قربان کر 40 مرغی، 4000 مرغی بھی قربان کر دے تو اس کا ریٹ تو آج کتنی مہنگی ہے، 40 مرغی بھی بہت مہنگی ہے، تو لیکن ایک حصے کے برابر نہیں ہوتی۔ ایک حصہ لے لو 10,000 15,000 کا، ابھی بھی 10-12,000 کا حصہ اس مہنگائی میں ہی ملتا ہے۔ بعض دفعہ جو دوسری جگہوں اجتماعی قربانی ہوتی ہے اس میں 10,000 سے کم کا حصہ بھی ملتا ہے۔ آدمی پوچھے تو صحیح مولویوں سے کہ ایسا حصہ مل رہا ہے، بجائے مولوی سے پوچھنے کے ایسے پوچھ رہے ہیں جو کوئی بھی داڑھی والا اس سے مسئلہ پوچھ لیا۔ ہر داڑھی والا عالم نہیں ہوتا، ہاں یہ بات الگ ہے، ہر عالم داڑھی والا ہوتا ہے، ہر داڑھی والا عالم نہیں ہوتا، لیکن ہر عالم داڑھی والا ہوتا ہے۔ جو عالم داڑھی نہ رکھے وہ عالم کہلانے کے قابل ہی نہیں، وہ تو بیچارہ ابھی فاسق و فاجر ہے۔ لہذا یہ تو 99% عالم جو ہیں وہ داڑھی والے ہوتے ہیں، الا یہ کوئی مصر اور کینیڈا یا انگلینڈ میں ہو تو وہ بات الگ ہے، وہاں کے ماحول الگ ہے۔ تو یہ بتا رہا ہوں کہ ہر چیز جو اس کا خاص کام کرتا ہے اس سے پوچھنا چاہیے، اور اس سے پوچھ کے اس پر عمل کرے آدمی،
ورنہ لوگ تھوڑے دن سمجھتے ہیں بس ظاہر بنا لیا، بال اور گال بنا لیے، اب اعمال اخلاق بھی تو بنانے ہیں، اخلاق بھی بنانے ہیں۔ کسی کا مال دبایا ہوا ہے، اب لمبی کتنی بھی تسبیح پڑھے، چاہے اشراق، اوابین، تہجد بھی پڑھے، تسبیحات پڑھنے سے کسی کا حق دبایا ہوا ادا نہیں ہوتا، اس کو بھی پوچھنا پڑے گا۔ اخلاق میں یہ سب چیزیں شامل ہیں کہ کسی کا حق نہ دبائے، کسی کو تکلیف نہ پہنچائے۔ ایسے لوگ بھی ہیں جو تسبیحات بھی پوری کرتے ہیں اور جھوٹ بھی پابندی سے بولتے ہیں، جھوٹ بھی، وعدہ کرتے ہیں تو وعدہ خلافی کرتے ہیں، وعدہ کرتے ہیں۔ صحابہ آپ کے بچا ہوا پانی لے رہے تھے، آپ کا بچا ہوا پانی لے کے اپنے جسموں پر مل رہے تھے، وجہ یہ کہ آپ کی محبت تھی، اس کو شخصیت پرستی نہیں کہتے۔ اسی سے شیخ کی محبت ثابت ہوتی ہے کہ شیخ کا جھوٹا آدمی پانی پیتا ہے، اسی طرح اس کے پیر دباتا ہے۔ یہ سب صحابہ کے دور میں ہو چکا ہے۔ جو لوگ اس کو شخصیت پرستی سمجھتے ہیں وہ بیچارے کم علمی میں مبتلا ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ آپ کا تکیہ لے کے اور آپ کا جوتا لے کے گھومتے تھے۔ ھذا صاحب نعلین، یہ جوتا رکھنے والا ہے، ھذا صاحب الوسادہ، یہ تکیہ رکھنے والا ہے۔ نبی علیہ السلام کی خدمت اس طرح صحابہ کرتے تھے، تو یہ خدمت کرنا کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ تو صحابہ آپ کا وضو کا بچا ہوا پانی لیتے، بعض وقت تھوک کو صحابہ نے لے لیا کیونکہ آپ کے تھوک بھی پاک تھا، وہ لے کے صحابہ مل لیتے تھے۔ تو پانی آپ نے پوچھا تم یہ کیوں کر رہے ہو؟ کہا کہ آپ کی محبت کی وجہ سے، کیونکہ ہم آپ سے محبت کرتے ہیں۔ فرمایا اچھا اگر ہم سے محبت کرتے ہو تو ہمیشہ سچ بولنا اور امانت میں خیانت نہ کرنا۔ 2-3 نصیحتیں آپ اس نے اس موقع میں فرمائی کہ صرف پانی ملنے سے کچھ نہیں ہوگا جب تک اپنے کردار اور اخلاق کو درست نہ کرو۔ یہ بات ہے۔ ہمارے حضرت فرماتے بعض لوگ پیروں کا پیر بھی دباتے ہیں اور دوسروں کا حق بھی دباتے ہیں۔ میں نے اس کو شعر میں بند کیا تھا کہ پاؤں دبانا شیخ کا معنی کہ ہے ثواب، پاؤں دبانا شیخ کا معنی کہ ہے ثواب، پر تم کسی کا حق نہ دباؤ تو بات ہے۔ ایک طرف پیر بھی دبا رہے ہیں، دوسری طرف حق بھی دبا رہے ہیں۔ کہیں کام کرنے جاتے ہیں تو 9 بجے ٹائم ہے، 11 بجے پہنچتے ہیں، 10 بجے یار دیر سے آتے ہیں، ذرا ہم اشراق قوابین اشراق پڑھ کے آتے ہیں، چاشت بھی پڑھ کے، تو کس پہ احسان کرتے ہو؟ نفل پڑھنے کے لیے آفس کے ٹائمنگ میں دیر کرنا یا وہاں سے جلدی آنا جائز نہیں۔ یہ سب مسائل پوچھنے پڑیں گے۔ ہمارے ڈاکٹر سیف الرحمان صاحب تھے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ڈاکٹر تھے لیکن، اور وہ جب جاتے تھے اپنے کام پہ تو انہوں نے خود بتایا کہ میں نے یہ مسئلہ پوچھا مفتیوں سے، ہم سے نہیں پوچھا، یہ سمجھدار آدمی، مسئلہ مفتیوں سے پوچھا جائے کہ میں جب جاتا ہوں 8 بجے 8 یا 9 بجے، ان کا 8 بجے لگ جاتا تھا اور 8 بجے سے 2 بجے تک ڈیوٹی تھی، اور 1 بجے جو عملہ ہے وہ پورا 1 بجے اٹھ جاتا، کھانا کھانا ہے، نماز پڑھنی ہے، نماز پڑھے نہ پڑھے 1 بجے سب اٹھ جاتا ہے، کھانا کھائے نہ کھائے تو وہ سب کوئی گھر جا کے کھا رہا ہے، تو 1 بجے پورا خالی ہو جاتا ہے، لوگ بھی آنا ختم ہو جاتے ہیں۔ تو انہوں نے اہل علم سے پوچھا کہ میں بیٹھ کے کیا کروں، میرا بیٹھنا بھی بیکار ہوتا ہے، کوئی ہوتا نہیں، یہاں تک کہ کوئی لوگ بند کرنے کے لیے بیٹھے رہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب جائیں تو ہم بند کریں۔ تو اہل علم نے ان کو پھر مشورہ دیا کہ آپ کی جو چھٹیاں ہیں کیجول لیو وغیرہ، اس کو آپ نہ کریں اور اس کو اس میں کمپنسیٹ کریں تاکہ آپ کا گورنمنٹ کا پیسہ حلال ہو پورا۔ تو وہ چھٹیاں بلا وجہ کی نہیں کرتے تھے، اور آخر میں بھی سال میں جو ریٹائرمنٹ سے پہلے چھٹیاں ملتی ہیں وہ بھی انہوں نے نہیں کی۔ یہ سب کیا ہے؟ جب اللہ کا خوف ہوتا ہے تو آدمی خود پوچھتا ہے، ورنہ کہتا ہے ارے ہمارے افسر چلے جاتے ہیں سارے، ہم چلے گئے تو کیا ہوا؟ لیکن افسر کے خود اختیار میں نہیں ہے، افسر خود حکومت کے اوقات کا پابند ہے، وہ اگر کر رہا ہے تو وہ بھی غلط کر رہا ہے، اس کے ماتحت بھی غلط کر رہے ہیں۔ تو یہ سب چیزیں دیکھنے کا نام پوری دینداری ہے۔ شیخ الاسلام فرماتے ہیں اصلاحی خطبات میں کہ ایک صاحب آئے اور کہیں یورپ وغیرہ میں رہتے تھے، آئے ملے، جانتے تھے مفتی صاحب، تو کہنے لگے میں آیا ہوں 1 مہینے کے لیے۔ پھر 1 مہینے کے بعد بھی وہ نظر آئے تو ان نظرات کو یاد رہتا ہے کہ آپ تو کہہ رہے تھے مجھے جانا ہے، کہ ہاں مجھے جانا تو تھا لیکن میں نے چھٹی بڑھا دی ہے، سک لیو دے دی ہے، سک لیو دے دیا۔ سک لیو مفتی صاحب جانتے ہیں کیونکہ دنیا گھومے، ہماری طرح محدود مولوی نہیں کہ آپ سک لیو آپ نے کیسے دی؟ اس میں تو یہ لکھا ہوتا ہے نا کہ شاعر کہتا ہے ان کے پیروں میں مہندی لگی ہے، آنے جانے کے قابل نہیں ہے۔ تو ڈاکٹر یہ لکھ کے دیتا ہے کہ اتنے یہ صاحب فراش ہیں کہ چلنے پھرنے کے قابل نہیں ہے، اس لیے آپ کو سک لیو دے دیجئے۔ تو آپ نے حضرت مفتی صاحب نے فرمایا کہ آپ لوگ صرف داڑھی اور ٹوپی کو دینداری سمجھتے ہیں، یہ دینداری نہیں جو آپ نے جھوٹ بولا کہ میں اتنا بیمار ہوں کہ میں چلنے پھرنے کے قابل نہیں ہوں۔
یہ سرٹیفکیٹ بنا کے ڈاکٹر دیتا الگ سے. میرے سامنے ایک ماشاءاللہ نمازی ڈاکٹر تھا, میں اسے دوا لیتا تھا, 25 سال پہلے کی بات ہے. تو وہ فیڈرل بی ایریا میں, تو وہ اس کے پاس ایک آدمی آیا, کہا سر یہ سرٹیفکیٹ بنا دیجئے. تو کہنے کا کس چیز کا, وہ سک لیو. انہوں نے کہا میں نہیں بناتا, جھوٹا. کہ تم صحیح ہو؟ کہ ہاں صحیح تو ہوں, میں پیسے دوں گا. کہا نہیں میں جھوٹ کے پیسے نہیں لیتا. اس نے نہیں بنایا, نمازی تھا وہ اور اس نے نہیں بنایا. تو لیکن عام طور پہ ڈاکٹر آج 200 500 لیتے, 1000 15 20 2000 لیں گے تو وہ بنا دیتے. چلو کیا ہے, ہمیں کیا, ہمیں تو پیسہ مل رہا ہے, یہ کہہ رہا ہے بنا. اس کا بنانا بھی غلط ہے اور اس کا اس طرح جمع کرانا بھی غلط. ہاں وہ کوئی بھی کیا ڈومیسٹک پرابلم, کوئی بھی پرابلم ہے جس کی وجہ سے میں نہیں آ سکتا, اینی ریزن, کوئی بھی ریزن دے دے وہ تو وہ بات سے. لیکن یہ کہنا کہ میں اتنا بیمار ہوں کہ جو ڈاکٹر اس کو سرٹیفکیٹ اسی کو لکھ کے دیتا ہے جو اتنا بیمار ہو, تو یہ سب ان سب چیزوں کو ہم نہیں سیکھتے. بس داڑھی ٹوپی کو سمجھتے ہیں بس یہ پوری دینداری حاصل ہو گئی. اس لیے اس کے آگے بھی ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں, پھر جب یہ سب ساری چیزیں ایمانداری آتی ہے پھر آدمی تقوی والا اللہ والا بنتا ہے. میرے استاد انہوں نے فرمایا, امام تھے ہمارے جامع مسجد ایریا کے, انہوں نے کہا رات بجلی چلی گئی تو مجھے بتایا, سب کو نہیں بتایا, مجھے بجلی چلی گئی تو بچی کو لے کے میں ٹہلاتا رہا. چھوٹی سی بچی گرمی میں رو رہی تھی, میں اس کو ٹہلاتا رہا کیونکہ بجلی چلی گئی. گھر والے کہتے ہیں کنڈا لگا لو, میں کہتا ہوں ایسی ٹھنڈک کی مجھے ضرورت نہیں ہے جو کنڈا لگا کے ملے ناجائز بجلی لے کے, ہم یہ پریشانی گوارا کر لیں گے. جو سچے اللہ والے ہیں وہ سب پہ عمل کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں بس یہ سب لوگ کر رہے ہیں, تو یہ سمجھ لیجئے کسی گناہ کے سب لوگوں کے کرنے سے گناہ حلال نہیں ہو جاتا. آج یہی دیکھا دیکھی گناہ کر رہے ہیں, یہ نہیں دیکھتے کہ سب لوگوں کو یہ جواب دینا پڑے گا وہاں پہ جا کے, ہر آدمی کو اپنی اپنی پڑی ہوگی. لہذا اگر سب لوگ یہ فکر کریں کہ ہمیں صحیح ہونا ہے تو پورا معاشرہ صحیح ہو سکتا ہے. اللہ تعالی ہمیں فکر آخرت نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الأمی الکریم واعف عنا واغفر لنا وارحمنا